السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ غور سے سنیے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو سنیے۔ ایک رات نپولین اپنی ملکہ کے کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ بیٹھی خط پڑھ رہی تھی۔ کس کا خط ہے؟ نپولین نے پوچھا۔ ملکہ نے خط اس کی جانب بڑھا کر کہا، ڈاکٹر ایڈورڈ کا۔ اس نے آپ سے درخواست کی ہے کہ انگریز قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ نپولین نے ہنکارا بھرا اور کچھ دیر سوچ کر کہا، ڈاکٹر ایڈورڈ نے دنیا پر بڑا احسان کیا ہے، اس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ دوسرے دن انگریز قیدی رہا کر دیے گئے۔ واقعی ڈاکٹر جینر نے دنیا پر بڑا احسان کیا تھا۔ اس نے چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا اور لاکھوں آدمیوں کو ایک بھیانک اور موذی مرض سے بچا لیا۔ ایڈورڈ جینر انگلستان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ پادری تھا۔ ایڈورڈ بڑا ہوا تو شاعری کرنے لگا، مگر اس کا باپ جانتا تھا کہ ہونہار ایڈورڈ ڈاکٹر بنے گا۔ چنانچہ اس نے اسے تعلیم کے لیے برسٹل شہر کے ایک ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ ایک دن ایڈورڈ چیچک کی بیماری کا حال پڑ رہا تھا کہ اسے اپنے گاؤں کے بڑے بوڑھوں کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بچپن میں بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ اگر کسی آدمی کو گائے کے تھن میں ہونے والی گنوتھن سیتلا چیچک لگ جائے تو پھر اسے چیچک کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے سوچا بزرگوں کی اس بات میں تھوڑی بہت سچائی تو ضرور ہوگی، لہٰذا اس کو اس کی کھوج لگانی چاہیے۔ اس نے اپنے جاننے والے ڈاکٹروں سے اس پر بات چیت کی، مگر ہر شخص نے اس کی بات کا خوب مذاق بنایا۔ دیہات کے جاہل گنواروں کی باتوں کو سائنس سے کیا واسطہ، مگر جینر کو تسلی نہ ہوئی۔ برسٹل سے فارغ ہو کر وہ لندن چلا گیا اور جان بنٹر جیسے نامی گرامی ڈاکٹر کی نگرانی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے لگا۔ وہیں ایڈورڈ کو معلوم ہوا کہ ایشیا کے بعض ملکوں میں لوگ چیچک سے بچنے کے لیے چیچک کا تھوڑا سا مواد اپنے خون میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس طرح انہیں چیچک تو نکلتی، مگر ہلکی سی۔ یوں اسے یقین ہو گیا کہ چیچک کا مواد ہی انسان کو چیچک سے بچا سکتا ہے۔ ایڈورڈ نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا تو جان بنٹر نے اسے مشورہ دیا کہ گاؤں واپس جا کر لوگوں کی خدمت کرے، وہیں مکتب کھولے اور فرصت کے اوقات میں چیچک پر تجربات بھی کرے۔ لندن میں تو گائے دیکھنے کو بھی نہ ملے گی، پھر تو اس کے تھن پر سیتلا کے جو دانے نکل آتے ہیں ان کی جانچ کیسے کر سکو گے؟ جینر بنٹر کی بات سے قائل ہو کر گاؤں آ گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ دھن کا پکا ایڈورڈ برابر تجربات کرتا رہا۔ بالآخر 20 سال کی لگاتار محنت کے بعد اس نے چیچک کا ٹیکہ تیار کر کے دم لیا۔ پہلے پہل اس نے یہ ٹیکہ 8 سال کے ایک بچے پر آزمایا جس کا نام جیمز فلپس تھا۔ ایڈورڈ نے لڑکے کو گنوتھن سیتلا کے مواد کا ٹیکہ دیا، پھر 1.5 ماہ بعد چیچک کے مواد کا ٹیکہ دیا۔ اس کے ان تجربات پر بڑا شور مچا۔ ڈاکٹر جینر ایک معصوم بچے کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر جینر گنواروں کی باتوں میں آ کر سائنس کی توہین کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جینر قدرت کے معاملات میں دخل دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض
چاروں جانب سے اعتراضات کی بوچھاڑ تھی، مگر ڈاکٹر کو اپنے تجربے پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکے کو چیچک ہرگز نہیں نکل سکتی، اور اس کی پیش گوئی سچ نکلی، لڑکے کو چیچک نہیں نکلی۔ ڈاکٹر جینر نے اب ایک ایسے آدمی کو چیچک کے مواد کا ٹیکہ دیا جس کو اس سے پہلے گنوتھن سیتلا کے مواد کا ٹیکہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس آدمی کو چیچک نکل آئی۔ ڈاکٹر جینر کا تجربہ کامیاب رہا۔ اب سارے ملک میں ایڈورڈ کے ٹیکے کی دھوم مچ گئی۔ برطانیہ کے پارلیمنٹ نے ایڈورڈ کو 20,000 پاؤنڈ کا انعام دیا۔ آکسفورڈ نے اسے ڈاکٹری کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ اس کی شہرت ملک سے باہر پہنچی تو روس کے بادشاہ نے اسے سونے کی انگوٹھی بھیجی، نپولین نے اسے تعریف کا خط لکھا، اور امریکہ سے لوگ ایڈورڈ سے ملاقات کو آئے۔ اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ایڈورڈ نے اپنی ایجاد سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان بچا لی۔ اس ایجاد سے پہلے 100 سال میں یورپ میں 6 کروڑ آدمی چیچک سے مرے تھے۔ اب یورپ میں ایک آدمی بھی چیچک سے نہیں مرا۔ ایڈورڈ سے لوگوں نے کہا کہ اپنا نسخہ کسی کو نہ بتائے، بلکہ اسے خفیہ رکھے، تو گھر بیٹھے لاکھوں سالانہ کمائے جا سکتے ہیں۔ مگر ایڈورڈ نے جو جواب دیا، اس نے اسے ہر لحاظ سے ایک عظیم انسان ثابت کر دیا۔ اس نے کہا، میں ڈاکٹر ہوں، میرا کام لوگوں کی جان بچانا ہے، میں سوداگر نہیں ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ٹیکے کا نسخہ اخباروں میں چھاپ دیا تاکہ دنیا میں ہر جگہ لوگ اس دوا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے پاس دولت بھی تھی اور شہرت بھی، مگر انہوں نے اپنے دیہات میں مطب نہیں چھوڑا۔ ہر کسی نے کہا، لندن چلے جائیں، اب تو آپ مشہور ہو گئے ہیں، وہاں آپ کا مطب خوب چلے گا۔ مگر ایڈورڈ اس کے لیے بھی نہ مانا اور کہا، مجھے جو کچھ ملا اسی دیہاتی زندگی کی بدولت ملا، پھر اسے کیوں چھوڑوں؟ یوں بھی لندن میں سینکڑوں ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن میرے قصبے میں تو کوئی دوسرا ڈاکٹر بھی نہیں جو میرے بعد غریبوں کا علاج کر سکے۔ چیچک کا ٹیکہ اب تو بہت سستا ہو گیا ہے، آسانی سے ہر جگہ مل جاتا ہے، مگر 150-200 سال پہلے چیچک کا ٹیکہ بہت مہنگا تھا۔ ایڈورڈ نے روپوں پیسوں کا لالچ کیے بغیر غریبوں کو مفت ٹیکے لگائے۔ ان کے مطب پر صبح شام تک بھیڑ لگی رہتی۔ آج انہیں دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 250 برس ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام رہتی دنیا تک روشن رہے گا، کیونکہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو چیچک کے مہلک مرض سے نجات دلائی۔ آج کے ڈاکٹروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جو اپنی مہنگی فیسوں اور غیر ضروری نسخہ جات لکھنے والوں ڈاکٹروں سے میں مخاطب ہوں کہ وہ خدا را مہربانی کریں اور مریض کو اتنی ہی دوا لکھ کر دیں جس کی اس کو ضرورت ہے، بے جا دوائیاں نہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور میرے لیے دعا کیجیے گا، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔